70% اسمبلیاں جو ہیں وہ ڈیزالو ہوتی ہوئی مجھے نظر آ رہی ہیں، لیکن 30% نہیں آ رہی، اور سمری کے بارے میں بات کی جا رہی ہے کہ پرویز الہی صاحب کے سگنیچر کے حوالے سے بھی باتیں کی جا رہی ہیں۔ وزیر اعلیٰ صاحب نے سائن کر کے گورنر صاحب کو بھیج دی ہے۔ اب اڑچن اس کے اندر آ رہی ہے، 10 تاریخ بھی بتائی تھی، 11 بھی بتائی تھی، 12 بھی بتائی تھی، 17، 18، 19، 20۔ یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ 22 جنوری جو آپ ڈیٹ دے رہے ہیں 22 جنوری تک، تو اس کے بعد کوئی خان صاحب اہم فیصلے لیں گے؟ السلام علیکم، میں ہوں فلک شیخ اور آپ دیکھ رہے ہیں فلک شیخ آفیشیل۔ ناظرین، میرے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر محمد علی، جو کہ ایسٹرو پامسٹ، رنگ روشنی خوشبو کے استعمال اور قرآن و حدیث کی مدد سے مختلف بیماریوں کا علاج کرتے ہیں۔ آپ کے سماجی، آپ کے معاشرتی جو بھی آپ کے مسئلے مسائل ہیں، اسکرین پہ ڈاکٹر صاحب کا نمبر آ رہا ہے، آپ رابطہ ان سے کر سکتے ہیں۔ اپنے کوئی بھی معاملات ہیں اس پر آپ ذائچہ بھی اپنا بنوا سکتے ہیں۔ ناظرین، میں نے ایک پریویس ویڈیو کی تھی ڈاکٹر محمد علی صاحب کے ساتھ، جس میں انہوں نے کہا تھا کہ 70% اور 30% کے بارے میں بات کی تھی کہ 70% اسمبلیاں جو ہیں وہ ڈیزالو ہوتی ہوئی مجھے نظر آ رہی ہیں، لیکن 30% نہیں آ رہی۔ اب 70% والی بات تو ڈاکٹر ایم علی کی ٹھیک ہو گئی ہے، اور 30% یہ معاملہ کس طرف جا رہا ہے، کیونکہ اب فیصلہ عدالت کا ہے۔ ڈاکٹر صاحب نے یہ بھی کہا تھا کہ عدلیہ اچھے فیصلے کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے، اور سمری کے بارے میں بات کی جا رہی ہے کہ پرویز الہی صاحب کے سگنیچر کے حوالے سے بھی باتیں کی جا رہی ہیں۔ تو جو بھی معاملات ہیں، نیکسٹ آگے کیا ہوگا یہ جانیں گے ہم ڈاکٹر ایم علی سے، اور اسٹرالوجی پوائنٹ آف ویو سے ذائچے ہمارے سامنے ہیں۔ دیکھتے ہیں کہ اب نیکسٹ پریڈکشن ڈاکٹر صاحب کیا کرتے ہیں۔ السلام علیکم سر۔ جی وعلیکم السلام، کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ، آپ ٹھیک ہیں؟ ٹھیک ٹھاک سر، آپ کی ماشاءاللہ پریڈکشن تو وہ بڑی بہترین اور ٹھیک ہوئی ہے 70% والی، تو اب آپ 30% میں بھی ہم چلے گئے ہیں، تو کیا دیکھتے ہیں اب یہ 30% ابھی بھی 30% ہے کہ اس پہ 80 to 90% کے چانسز آگے کریٹ ہوں گے؟ فلک شیخ صاحب، اللہ کا شکر ہے جی، اللہ تعالیٰ نے یہ بات کہلوائی میرے سے، جو ریڈنگ مجھے نظر آئی میں نے کہہ دیا۔ اب فردر جو آپ کا کوسچن ہے اس کا آنسر اس طرح سے کرتے ہیں کہ جو سمری ہے اس پہ سائن ہو گئے، جی سر۔ وزیر اعلیٰ صاحب نے سائن کر کے گورنر صاحب کو بھیج دی ہے۔ اب اڑچن اس کے اندر آ رہی ہے، جو ہم دنیاوی حساب سے دیکھ رہے ہیں کہ جی وہ کوئی کہہ رہا ہے کہ اس کے اندر ان کے سائن غلط ہیں، یا سائن ٹھیک نہیں ہیں، یا ان کا شناختی کارڈ ایکسپائر ہوا ہے۔ تو یہ سب جو باتیں ہیں، یہ اگر ہم دیکھتے ہیں ذائچے سے، تو ذائچے میں یہی چھوٹی چھوٹی چیزیں جو تھیں 30%، اور 30% یہ بھی تھا کہ عمران خان صاحب بھی سوچ رہے ہیں کہ کیا کرنا ہے۔ عمران صاحب کی جو سوچ ہے وہ سب نے دیکھ لی۔ میں نے یہ کہا تھا کہ 30% میں یہ ہے کہ عمران صاحب ابھی سوچ رہے ہیں کہ کس ٹائم پہ کیا کرنا ہے، تو انہوں نے جو ٹائم مناسب سمجھا انہوں نے اپنا کام کر دیا۔ اچھا، اب اس ریمیننگ 30% کے اندر سے جو رہ گیا ہے کام، وہ یہ ہے کہ جو اپوزیشن ہے، جو پی ڈی ایم کی جماعتیں ہیں، وہ مختلف ہیلے بہانے آپ کو کرتے ہوئے نظر آئیں گے، کیونکہ اس وقت پاکستان کے ذائچے میں جو وینس ہے ہم دیکھتے ہیں وہ ڈسٹربڈ ہے، اس لحاظ سے کہ اگر ہم اس کو میچ کرتے ہیں پی ڈی ایم کے ذائچے کے ساتھ، وینس کو، پاکستان کو جو انڈیکیٹ کرتا ہے سیاست کو، تو پی ڈی ایم کے جو ہمارے پاس سیاستدانوں کے ذائچے ہیں ان کے وینس کو بھی اگر ہم میجورٹی کو دیکھتے ہیں تو ان کا وینس ڈسٹربڈ ہے، اور مرکری بھی ان کا ڈسٹربڈ ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور دوسرا اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ وہ اس وقت ہیپ ہیزرڈ میں ہے، پریشانی میں ہے کہ کیا کرنا ہے۔ وہ یہ کر سکتے ہیں کہ وہ عدالت جا سکتے ہیں۔ آج کے دن میں میرا خیال ہے ایک کوئی ریٹ کسی نے کی عدالت میں، اور وہ میرا خیال ہے پٹیشن خارج ہونی چاہیے، کیونکہ دیکھیں جوپیٹر جو ہے عدلیہ سے ریلیٹ کرتا ہے، اور عدلیہ سے میں نے ریلیٹڈ جو بات کی ہے، اعلیٰ ترین عدلیہ کی میں بات کر رہا ہوں، اس میں الیکشن کمیشن آف پاکستان نہیں آتا، آتا ہے مطلب عدلیہ ہے وہ، مگر یہ ہے کہ اعلیٰ ترین عدلیہ جو ہے وہ سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ ہے۔ تو مطلب اس کے اندر مجھے یہ لگ رہا ہے ذائچے کو دیکھ کے کہ الیکشن کمیشن کی طرف سے اعتراضات اٹھائے جا سکتے ہیں اس کے اندر، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آج جس وقت سن اپنی پوزیشن چینج، یعنی نیا دن جس وقت چڑھے گا، مون اپنا جو ہے پیچھے ہوگا اور سن جس وقت فارورڈ پوزیشن میں آئے گا، تو اس ڈیٹ، یعنی ڈیٹ کی چینج سے لگتا ہے رات 12 بجے کے بعد یہ لگتا ہے کہ اپوزیشن جو ہے وہ عدالت میں جا سکتے ہیں، عدالت میں جا سکتے ہیں، اور
وہ یہ کر سکتے ہیں کہ اس فیصلے کے خلاف کوئی اپلیکیشن جو ہے اعلیٰ عدلیہ میں کسی ہائر کورٹ میں یا الیکشن کمیشن میں وہ دے سکتے ہیں. کیونکہ اگر ویورز کو یاد ہوگا تو الیکشن کمیشن نے یہ بھی کہا تھا کہ جو رائے شماری ہے یا مردم شماری ہے اس کے بغیر الیکشنز نہیں ہو سکتے. کچھ اس قسم کی جو ہے اڑچن ڈالی جا سکتی ہے. مگر یہاں پہ میں پھر وہی بات کروں گا کہ یہ اس 30% کا حصہ ہے جس کا میں نے یہ کہا ہے, مگر یہ چیز اڑ جائے گی. یہ چیز اڑ جائے گی. اعلیٰ عدلیہ آپ کو اپنا رول پلے کرتی ہوئی نظر آئے گی. سر یہ تو آپ شروع سے ہی کہہ رہے ہیں کہ اعلیٰ عدلیہ فیصلے اچھے لیتے ہوئی نظر آ رہی ہے, تو ہم اب یہ دیکھ بھی رہے ہیں کہ فیصلہ اب ادھر سے ہی آ رہا ہے سارا. اعلیٰ عدلیہ نے ہمیشہ ہی اچھے محترم عدلیہ ہے ہماری, فیصلے اچھے لیے ہیں. لوگوں کی اگریمنٹ ڈس ایگریمنٹ وہ اپنی جگہ کے اوپر ہے اور سب کی رائے محترم ہے, مگر اعلیٰ عدلیہ کا فیصلہ سب سے محترم ہے. اب آپ یہ دیکھیے گا پاکستان کے ذائچے میں اس وقت جوپیٹر جو ہے وہ ایکٹیو ہے. پلس میں آپ کو یہ بھی بتا دیتا ہوں کہ جو تاریخ ہے نا, یہ جیسے میں نے آپ کے پہلے ویڈیوز میں بھی عرض کیا تھا, تاریخیں میں بتا رہا تھا کیونکہ ہم آلموسٹ ڈیلی بیسس کے اوپر بات کر رہے ہوتے ہیں. لوگ بھی ہم سے سوال کرتے ہیں کہ جناب آپ جو ہیں وہ آپ نے فلاں تاریخ دی تھی فلاں تاریخ دی تھی. تو لوگ کنٹینیوٹی کے اندر اگر پچھلی ویڈیوز ہماری دیکھیں آپ کے چینل والی تو آپ لوگ سمجھ جائیں گے کہ میں کنٹینیوٹی کے ساتھ ڈیٹس دیتا آ رہا ہوں. میں نے 10 تاریخ بھی بتائی تھی, 11 بھی بتائی تھی, 12 بھی بتائی تھی. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد پھر میں نے 17, 18, 19, 20 یہ جو ایک رو کے اندر ایک ہفتہ ہے یہ میں نے بتایا تھا کہ یہ پاکستان کے ذائچے کے اندر میجر چینجز کی ڈیٹس ہیں. ٹھیک ہے جی. ڈیٹس اب نوٹ کر لیجئے. میں پھر سے بتا دیتا ہوں. 10 تاریخ تو گزر گئی, ہم نے 10 تاریخ کو دیکھ لیا کہ کیا ہوا. 11 کو بھی دیکھ لیں. پھر اب 12 تاریخ ہے. اس کے بعد پھر آپ یہ دیکھیے گا کہ 17, 18, 19, 20, 21, 22 یعنی یہ جب تک سن نے اپنی پوزیشن چینج کر کے دوسرے گھر میں نہیں جانا تب تک چینجز آئیں گی. 17 تاریخ کو زحل جو ہے جس کو سیٹن کہا جاتا ہے وہ اپنی پوزیشن جو ہے وہ چینج کر رہا ہے. ٹھیک ہے جی. جو وہ پوزیشن اپنی چینج کرے گا تو پھر آپ کو جو ہے پازیٹیو حالات کی چینجز جو ہیں وہ پاکستان میں نظر آئیں گی. اپیرنٹلی آپ کو لگے گا کہ شاید نیگیٹیوٹی ہے, بٹ جو کنٹینیوٹی کے ساتھ بات کرتا آ رہا ہوں کہ وہ چیز پاکستان کی بہتری کی طرف جا رہی ہے تو وہ پاکستان کی بہتری کی طرف جائے گی انشاءاللہ. انشاءاللہ تعالیٰ. سر پاکستان کی بہتری ہونی چاہیے, ہماری تو دعا پاکستان کے ساتھ ہے. سر یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ 22 جنوری جو آپ ڈیٹ دے رہے ہیں 22 جنوری تک, تو اس کے بعد کوئی خان صاحب اہم فیصلے لیں گے مطلب اس حوالے سے, یا کچھ دیکھ رہے ہیں آپ ان چیزوں کو ذائچے میں؟ آپ کو ان تاریخوں میں عدلیہ بھی اہم فیصلے لیتی ہوئی نظر آئے گی. عمران خان صاحب بھی اہم فیصلے لیتے ہوئے نظر آئیں گے, اور پی ڈی ایم کی جماعتیں بھی اپنے اپنے حساب سے اہم فیصلے کرتی ہوئی نظر آئیں گی. میں بھی یہ جو ہے نا یہ بکھرنے والی سچویشن ہے کیونکہ ظاہر ہے اس وقت کانفلکٹ جو ہے وہ ڈیولپ ہوا ہے دو بڑی پارٹیز کے درمیان, پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی کے درمیان, جو کہ پی ڈی ایم کی جماعت نہیں ہے. پی ایم ایل این تو ہے, مگر یہ ہے کہ دونوں میں اختلافات تو ہیں جو پہلے بھی تھے, فکری اختلافات بھی ہیں, اور ظاہر ہے پارٹی کے جو منشور ہیں ان کے حساب سے بھی اختلافات ہیں. ایک وقتی ضرورت تھی جس کے تحت یہ اکٹھے ہوئے ہیں, مگر اب آپ کو جو میں وہی بات کہتا ہوا آ رہا ہوں کہ یہ آپ کو بکھرتی ہوئی نظر آئے گی. لوگوں نے شاید اعتراض بھی کیا ہوگا کہ جی نہیں ہوا, مگر یہ چیزیں ایک ٹائم لیتی ہیں. یہ نہیں ہے کہ میں نے آج کہا اور صبح ہو گیا, ایسے نہیں ہے. میں نے بھی اپنی ایک کیلکولیشن چاند کی, سورج کی, پلانٹس کی موومنٹ کو دیکھتے ہوئے کرنی ہوتی ہے. تو اب یہ جو تاریخیں آپ کو میں دے رہا ہوں اس میں آپ کو یہ چیزیں نظر آئیں گی انشاءاللہ. انشاءاللہ. سر پرویز الہی صاحب کے بارے میں جاننا چاہوں گا کہ مطلب ون تو کر گئے ہیں وہ, تو آگے مطلب لوگوں کے مائنڈ میں یہ تھا کہ جی پرویز الہی صاحب جو ہیں وہ آگے نظر نہیں آئیں گے, مطلب کہ الیکشن ہار جائیں گے, اس طرح کی باتیں کی جا رہی تھیں. اب الیکشن جیت کے ان کا اپنا اعتماد کیا نظر آ رہا ہے ان کے ذائچے میں؟ میں اپنی پریویس ویڈیوز کی ہی اس کی ریفرنس دیتا ہوں. میں نے یہ کہا تھا کہ پرویز الہی صاحب عمران خان صاحب کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے, باوجود اپنے جو بھی سیاسی ان کی اختلافات ہیں یا جو بھی رہے ہیں پاس میں, اس کے باوجود ایک وزادار ترادار شخصیت ہیں پرویز الہی صاحب. اسی طرح عمران خان صاحب بھی جو ہیں وہ ایک وزادار اور ترادار شخصیت ہیں.
لوگ ان کے بارے میں بھلے جو بھی بات کرتے رہیں، جو ان کا ذائچہ بتاتا ہے وہ یہی بتاتا ہے کہ وہ اپنے محسنوں کو بھولنے والے نہیں ہیں۔ اسی طرح میں آپ کے اس چینل کے اوپر آج یہ بھی بات کرتا ہوں کہ ان کا، میں نے آپ کی شاید اس سے پچھلی ویڈیوز کے اندر کہا ہے کہ اپنی کیلکولیشن دی ہے کہ 20% چانسز ہیں کہ جناب یہ دونوں جماعتیں ضم ہو جائیں گی، اور آپ نے ابھی دیکھا ہے، ویورز نے بھی دیکھا ہوگا کہ چودھری پرویز الہی صاحب تشریف لے گئے ہیں عمران خان صاحب کے پاس، اور انہوں نے ان کو کہا ہے کہ جناب آپ آئیں ہماری پارٹی میں، آپ ضم ہو جائیں۔ تو یہ ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا، مگر یہ کہ مونس الہی صاحب جو ہیں وہ اس سوچ کے حامل ہیں۔ ان کا جو مرکری ہے اور ان کا جو مون ہے، مون ہمارے احساسات، ہماری فیلنگز کو ظاہر کرتا ہے کہ ہی ہیز ویری اسٹرانگ فیلنگس ٹورڈز پی ٹی آئی۔ ظاہر ہے اپنی جماعت، اپنے گھر، اپنا جو بھی ان کی سیاست ہے اس کے لیے بھی ہیں، مگر یہ ہے کہ یہ دیکھ رہے ہیں، اور مجھے یہ لگتا ہے کہ آنے والے کچھ ٹائم کے اندر بہت ساری چیزیں ان کی جو ہیں سیٹ ایڈجسٹمنٹ تو ہوگی، اور بڑے اچھے لیول کے اوپر ہوگی۔ عمران خان صاحب بہت اچھے طریقے سے آنر دیتے ہوئے لگتے ہیں پرویز الہی صاحب کو، خاص طور پہ اس انسیڈنٹ، اس ایونٹ کے بعد۔ تو پرویز الہی صاحب آپ کو سیاست میں نظر آئیں گے، مونس الہی صاحب نظر آئیں گے، اور ہی از گوئنگ نو ویئر، یہ خان صاحب کے ساتھ ہی ہیں۔ اب یہ ان کی سیاست جو ہے یہ ساتھ ہی ہے۔ چلیں سر، بڑا زبردست آپ نے یہاں پہ بتایا۔ جی ناظرین، کرنٹ اپڈیٹ ڈاکٹر ایم علی کی آ گئی ہے، تو یہ ویڈیو بھی بڑی زبردست ایک ڈاکٹر صاحب نے ذائچہ بنا کے بتایا ہے۔ تو بات وہی ہے کہ جو پریویس ویڈیوز میں نے ڈاکٹر محمد علی صاحب کے ساتھ کی تھیں اس پر تو ان کی پریڈکشن بالکل ٹھیک ہوئی ہے، میں نے سٹارٹ میں بھی یہ بات بتائی ہے، لیکن پھر بھی میں یہ کہوں گا یہ کیلکولیشن کا علم ہے، اس پہ پورا یقین کرنا شرک ہوتا ہے، لیکن آپ اس چیز پہ صرف یہ کیلکولیٹ کر کے بتا رہے ہیں۔ باقی دیکھتے ہیں کہ جو یہ ڈیٹس ڈاکٹر صاحب اب دے رہے ہیں کہ 22 جنوری تک کون سے اہم معاملات ہوں گے، یہ اب ہم وقت پہ چھوڑتے ہیں، کیونکہ حتمی فیصلہ اللہ تعالیٰ کا ہی ہوتا ہے، اور جو کرتا ہے وہ اللہ کرتا ہے، اللہ جو کرتا ہے وہ بالکل ٹھیک کرتا ہے۔ اپنے میزبان فلک شیخ اور ڈاکٹر ایم علی اسٹرالوجر کو دیں اجازت، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، اللہ حافظ۔